آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ 1965 کی جنگ اور دوسرا بٹوارہ۔ ایوب خان شاید کئی سالوں تک صدارت پر برقرار رہتے، لیکن وہ شدید بیمار ہو گئے۔ ان کی ساکھ خاندان سے جڑے اسکینڈل کی وجہ سے خراب ہوئی۔ سیاستدانوں نے پارلیمانی جمہوریت کی بحالی کے مطالبات کو تیز کیا اور انہوں نے بھارت کے خلاف 1965 میں جنگ چھیڑ کر ایک سنگین اسٹریٹجک غلطی کی۔ اس معاملے میں ایوب کو ان کے سرگرم وزیر خارجہ نوجوان ذوالفقار علی بھٹو نے اکسایا تھا، جو کہ ایک پرعزم، بے رحم اور اسٹیبلشمنٹ کے اہم رکن تھے۔ جنگ کا مقصد بھارت پر کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا، اور امید کی جا رہی تھی کہ کشمیری عوام بڑے پیمانے پر بغاوت کریں گے۔ اس کے برعکس بھارت نے بین الاقوامی سرحد کے پار سے تنازع کو بڑھا دیا۔ کشمیری عوام نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا اور صورتحال جمود کا شکار ہو گئی۔ پاکستان کے کسی مغربی اتحادی نے اس کی مدد نہیں کی اور پاکستان کے نئے اتحادی چین نے صرف ہمدردانہ بیانات دیے۔ 1965 کی جنگ پاکستان کی یکجہتی کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے مشرقی حصے کو یہ دکھایا کہ پاکستان ایک پنجاب مرکوز ریاست ہے، جس کی فوج پاکستان کے نظریے اور ریاست کی سلامتی کے اصولوں کی وضاحت ایسے انداز میں کرتی ہے جو بنگالی مفادات سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ جب ایوب نے کہا کہ پاکستان کا دفاع مغرب میں ہے، تو اس نے مؤثر طریقے سے مشرقی پاکستان کو چھوڑ دیا۔ مزید برآں، فوج کی غالب پنجابی پٹھان افسر شاہی نے کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ بنگالی عسکری لحاظ سے ان کے برابر ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کے آدھے شہری عسکری طور پر کمزور ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ملک کی آدھی آبادی کم تر پاکستانیوں پر مشتمل ہے۔ مختصراً، مغربی پاکستان میں غالب پاکستان کا نظریہ ایک فوجی قوم کا نظریہ تھا جو اپنے پنجابی قلعے کا دفاع کر رہی تھی۔ بنگال اور بنگالی صرف سرمایہ کاری کا موقع یا زر مبادلہ کا ذریعہ تھے۔ حیرت کی بات نہیں کہ بنگالی سیاسی قیادت نے فوج کے زیر اثر مغربی پاکستان کی طرف سے کی گئی توہین سمجھے جانے والے رویے پر سخت رد عمل دیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں عوامی لیگ نے ایک 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جس میں جمہوریت کی بحالی، مشرقی پاکستان کے دفاع پر زیادہ توجہ، وسائل کی دوبارہ تقسیم اور عملی طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ یہ تقریباً ایک پرانے بٹوارے کی اسکیم کی طرف واپسی تھی، جس میں 2 ڈیلی ڈالی پاکستانی ریاستوں کا تصور تھا، جو اتحادی اور دوست ہوں لیکن تقریباً آزاد ہوں۔ ایوب خان کا بنایا ہوا نظام اتنا لچکدار یا نمائندہ نہیں تھا کہ ان دباؤ کا سامنا کر سکے، اور کوئی دوسرا نظام قابل قبول نہیں تھا۔ نہ تو ایک ڈھیلا ڈالا وفاق جو مشرقی پاکستان کو ریاست کے اندر رکھ سکتا، نہ عوامی جمہوری سیاست کی طرف منتقلی، اور نہ ہی مرکز میں اکثریتی حکمرانی کا نظام۔ فوج نے پہلے کو مسترد کیا کیونکہ وہ اسے پاکستان کی تباہی کی پہلی سیڑھی سمجھتے تھے۔ عوامی جمہوری سیاست کو بہت سے اشرافیہ نے مسترد کیا جو سوشلزم اور اسلام سے خوفزدہ تھے، اور بنگالی اکثریت کا تصور پنجابی پٹھان غالب فوج اور مغربی پاکستان کے سب سے اہم سیاستدان بھٹو دونوں کے لیے ناقابل قبول تھا، جو خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ ایوب خان کے جانشین ان کے فوجی سربراہ یحییٰ خان تھے، جو ایک مخلص لیکن سیاسی طور پر اناڑی جنرل تھے۔ انہیں ایک طرف مشرقی پاکستان کے مطالبات کا سامنا تھا، جبکہ دوسری طرف انہیں کرشماتی بھٹو کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا تھی۔ بھٹو، جو ایوب کے خلاف ہو چکے تھے، مغربی پاکستان کے سب سے مقبول سیاستدان کے طور پر ابھرے تھے، تاہم یحییٰ میں ضروری سیاسی مہارت کی کمی تھی۔ وہ 2 طاقتور سیاستدانوں یعنی بھٹو اور مجیب کا سامنا کر رہے تھے، اور خود فوجی غالب اسٹیبلشمنٹ سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف طاقت کا ہی سوچ سکتی تھی۔ ان تینوں افراد پر وہ حالات پیدا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو مشرقی پاکستان میں بغاوت، بھارتی فوجی مداخلت اور بنگلہ دیش کی علیحدہ ریاست کے قیام کا باعث بنے۔ علیحدگی ایک زیادہ مفاہمتی پالیسی سے روکی جا سکتی تھی، لیکن 1970 تک فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ذرا سی طاقت کے مظاہرے سے فرما بردار بنگالیوں کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ فوج نے بنگالی تحریک کو ایک انسداد بغاوت کی کارروائی کے طور پر دیکھا، نہ کہ ایک سیاسی مسئلے کے طور پر جسے محنت اور صبر سے حل کیا جانا چاہیے تھا۔ مزید برآں، بنگالی خود مختاری کی تحریک کو بھارتی سازش سمجھتے ہوئے پاکستان کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ملک کو متحد رکھنے کا موقع کھو دیا۔ اسلام آباد کا بھارت پر شک کرنا درست تھا، لیکن خانہ جنگی کے آغاز سے بہت پہلے بنگالی عوام مکمل طور پر بیگانہ ہو چکے تھے۔ نتائج: 1971 کی جنگ میں شکست اور دوسرے بٹوارے کا پاکستانی اشرافیہ پر اثر کم نہیں سمجھنا چاہیے۔
پاکستان نے اپنی 54% آبادی کھو دی اور فوج جو اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد تھی اسے ذلت اٹھانی پڑی۔ 90,000 سے زائد افسران اور فوجی قیدی بنائے گئے۔ پاکستان کے دوست بشمول امریکہ نے اس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کیا اور بھارت کے لیے بین الاقوامی حمایت خاص طور پر پریشان کن تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر پاکستانی حکمت عملی سازوں کا ماننا تھا کہ شروع سے ہی نئی دلی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی تحریک کے پیچھے تھا۔ تاہم مشرقی پاکستان کے نقصان کا سب سے اہم نتیجہ شاید پاکستان کی ریاستی شناخت پر اس کا اثر تھا۔ مجموعی طور پر 3 اہم منفی نتائج سامنے آئے۔ پہلا، پاکستان کے اندر سیاسی توازن بدل گیا اور پنجاب سب سے زیادہ غالب صوبہ بن گیا۔ 1972 کے بعد سے پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ اس کی اقتصادی طور پر بھی مضبوط ترین ریاست تھا اور سیاسی طور پر اہم فوج کے لیے افرادی قوت کا بڑا ذریعہ تھا۔ فوج کی اپنی تعلیمات اور نظریے میں پاکستان کو پنجاب کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ دوسرا، مشرقی پاکستان کے نقصان نے پاکستان کی ثقافتی اور سماجی تنوع کو بڑی حد تک کم کر دیا، جو بلاخر نقصان دہ ثابت ہوا۔ بنگالی پاکستانی ثقافتی زندگی کا ایک اہم عنصر تھے اور پرانے پاکستان میں بہت کچھ شامل کیا تھا۔ وہ پارلیمانی بحث میں خاص طور پر اہم تھے، جہاں وہ سب سے دلیر، بے باک اور روایتی طریقے سے ہٹ کر بات کرنے والے عناصر میں شامل تھے، جبکہ بہت سے مغربی پاکستانیوں نے سوچا کہ باطونی بنگالیوں سے نجات حاصل کرنے سے پاکستان ایک زیادہ ہم آہنگ اور مضبوط ریاست بن جائے گا۔ یہ ایک سنگین غلطی ثابت ہوئی۔ پاکستان کی ابتدائی خصوصیات میں سے ایک اس کی ثقافتی تنوع تھی، جس نے ملک کو مضبوط کیا، کمزور نہیں۔ تیسرا، طاقت کا توازن لطیف طریقے سے سیکولر مرکزی دائرے کی قوتوں سے اسلام پسندوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کا اسلام مجموعی طور پر شمال مغربی سرحدی صوبے یا بلوچستان کے اسلام کے مقابلے میں زیادہ اعتدال پسند تھا۔ ملک کے ٹوٹنے سے مغربی پاکستان کے سب سے قدامت پسند اور رجعت پسند اسلام پسندوں کو تقویت ملی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی 1972 کے بعد پاکستان میں شاذ و نادر ہی زیر بحث آئی، لیکن اس واقعے کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر مشرف نے ڈھاکہ کے مضافات میں بنگلہ دیشی آزادی کے جنگجوؤں کے قومی یادگار کا دورہ کیا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے پاکستان کی 51 شہری حقوق تنظیموں کے رہنماؤں نے 1971 کے واقعات پر بنگلہ دیش سے عوامی معافی مانگی اور مشرف نے زائرین کی کتاب میں لکھا کہ پاکستانی بنگلہ دیشیوں کے ساتھ ان واقعات کے درد میں شریک ہیں۔ مشرف نے اپنے الفاظ کو ایک رسمی دعوت میں دہرایا، جہاں انہوں نے پاکستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کو ایک خاندان قرار دیا جو مشترکہ مذہبی اور ثقافتی ورثہ رکھتے ہیں۔ دونوں ممالک نے پھر مزید رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ مشرف کے اس دورے اور ان کی تقریباً معافی میں اتنی ہی حکمت عملی شامل تھی جتنا کہ دل سے کیا گیا مصالحاتی عمل۔ مشرف کی بنگلہ دیش کی طرف جرأت مندانہ پیش رفت کا محرک بلا شبہ دونوں ریاستوں کا بھارت سے متعلق مشترکہ خدشہ تھا۔ فوج اور اس کے سول حامیوں کے لیے 1971 کا بڑا سبق یہ تھا کہ پاکستان کو بھارت سے بدلہ لینے کا اخلاقی حق ہے، اگر فرض نہ بھی ہو تو۔ بھارت کے ملک کو تقسیم کرنے میں کردار کے ساتھ وسوسہ کرنے والی پاکستانی قیادت نے اپنی عوام کو درپیش سماجی اور ثقافتی نقصانات کے بارے میں بہت کم پرواہ ظاہر کی اور نہ ہی نئے پاکستان میں ثقافتی اور سیاسی تنوع کو مضبوط بنانے میں دلچسپی لی۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں مشرقی پاکستان کی تباہی کے 10 سال بعد اسلام آباد بلاخر بدلہ لینے میں کامیاب ہوگا، پہلے خفیہ طور پر خالصتان یعنی سکھ علیحدگی پسند تحریک کی حمایت کر کے اور 1999 میں عسکریت پسند کشمیری علیحدگی پسندوں کی حمایت شروع کر کے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک موجد مشرقی پاکستان کے نقصان نے وسیع پیمانے پر بے چینی پیدا کی اور لوگوں کو پہلے ممنوع سمجھے جانے والے سوالات پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ کیا پاکستان زندہ رہ سکے گا؟ کیا پاکستان کا خواب سراب ثابت ہوا ہے؟ کیا مستقبل میں ایک اور بنگلہ دیش ہوگا؟ پاکستان کس طرح اپنے آپ کو فاتح بھارت سے بچا سکتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس ان تمام سوالات کے جوابات تھے۔ بھٹو ایک حیرت انگیز شخصیت تھے جن کی تعلیم کا کچھ حصہ امریکہ میں ہوا اور وہ بائیں بازو کے نظریات کی طرف مائل تھے۔ ایک پر اثر مقرر ہونے کے ناطے انہوں نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی PPP کی بنیاد رکھی۔ بھٹو کی مقبولیت صوبائی حدود سے بالاتر تھی اور حالانکہ وہ سندھی تھے، پنجاب میں بھی مقبول تھے۔ بھٹو آخرکار بھارت کے سامنے پاکستان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد اقتدار میں آئے۔ انہیں پہلے یا بعد میں کسی بھی دوسرے سول رہنما سے زیادہ آزادی ملی اور انہوں نے پاکستان کے خیال اور ریاست کی اپنی تشریح پر عمل درآمد شروع کیا۔ 1973 میں پاس ہونے والے ایک نئے آئین نے بھٹو کو بطور وزیر اعظم مکمل انتظامی اختیارات دیے اور صدر کو علامتی حیثیت میں بدل دیا۔ بھٹو فوج کی طاقت کو کم کرنا چاہتے تھے، لیکن بغاوت کے خوف سے وہ آہستہ چلے۔ پہلے انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ کلیدی فوجی عہدوں پر لچکدار جرنیل تعینات ہوں اور پھر ایک متبادل فوجی قوت وفاقی سیکیورٹی فورس یعنی FSF کی بنیاد رکھی تاکہ فوج کو اندرونی سیکیورٹی سے دور رکھا جا سکے۔ انہوں نے ایک جوہری ہتھیاروں کے منصوبے کا آغاز بھی کیا تاکہ فوج کے پاکستان کے دفاع کے حتمی دعوے کو کمزور کیا جا سکے۔
اس کے علاوہ بھٹو نے 1971 کی شکست کی تحقیقات کے لیے ایک جنگی کمیشن قائم کیا۔ اس کی رپورٹ 1974 میں جمع کرائی گئی لیکن کبھی سرکاری طور پر جاری نہیں کی گئی اور بالآخر 2002 میں اسے عوام کے سامنے لایا گیا۔ کمیشن جس کی سربراہی اس وقت کے پاکستان کے چیف جسٹس حمود الرحمان کر رہے تھے، اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وسیع پیمانے پر مظالم، پاکستانی جرنیلوں کی طاقت کا غلط استعمال اور سول اور فوجی قیادت کی مکمل ناکامی مشرقی پاکستان کے نقصان کا ذمہ دار تھی۔ اس کمیشن نے ان سینئر جرنیلوں کے لیے مقدمات کی سفارش کی جو ایوب کو ہٹانے اور مشرقی پاکستان میں جنگ کے دوران ملوث تھے۔ رپورٹ میں مختلف گناہوں پر بحث کی گئی اور فوجی افسران کی اخلاقی اصلاحات کے اقدامات تجویز کیے گئے تاکہ سینئر افسران میں شراب اور عورتوں کی ہوس اور زمینوں اور گھروں کی لالچ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان اقدامات میں میسز میں شراب پر پابندی، افسران کی تربیتی اسکولوں میں اخلاقی ہدایات جو بعد میں ضیاء کی فوجی افسران کی اسلامائزیشن کے لیے راہ ہموار کرنے والی تھی، اور تمام افسران کی جائیدادوں کا اعلان شامل تھا، چاہے وہ رشتہ داروں کے نام پر حاصل کی گئی ہوں۔ یہاں پر میں ایک لمحے کے لیے کتاب سے بریک لیتا ہوں اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اس چینل پر مکمل اردو زبان میں دستیاب ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ اب کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ بھٹو نے اس رپورٹ کا مقصد فوج کو بدنام کرنا رکھا تھا، لیکن آخرکار انہوں نے اسے ذلت سے بچانے کا فیصلہ کیا۔ بعد کے فوجی رہنما بھی اپنے سابقہ ساتھیوں اور کمانڈروں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہر سول حکومت اس بات سے ڈرتی تھی کہ حمود الرحمان رپورٹ کو جاری کرنا یا اس پر عوامی طور پر بحث کرنا صرف فوج کو ناراض کرے گا۔ رپورٹ پاکستان میں باضابطہ طور پر جاری نہیں کی گئی اور مشرقی پاکستان کے نقصان کی وجوہات پر کوئی عوامی بحث نہیں ہوئی۔ آخرکار مشرقی پاکستان کی جنگ پر چند غیر رسمی تاریخیں منظر عام پر آئیں، لیکن ان میں سے بیشتر ڈھاکہ میں کمانڈ میں شامل جرنیلوں کے درمیان اور ان کے درمیان الزام تراشیوں پر مبنی تھیں۔ بھٹو نے فوج کے اس تصور کو بھی چیلنج کیا کہ پاکستان ایک قلعہ یا پناہ گاہ ہے جہاں پاکستانی عوام محفوظ ہے، پہلے ایک نوجوان کابینہ وزیر کے طور پر، پھر فوجی حکومت کے مخالف کے طور پر اور آخر میں وزیر اعظم کے طور پر۔ بھٹو نے پاکستان کے لیے ایک نئی شناخت تراشی۔ انہوں نے ایک بدلے ہوئے علاقائی ماحول، امریکہ کے ساتھ ایک بدلے ہوئے تعلقات اور ایک نئی شناخت کی کوشش کی جو پاکستان کے قلعہ نما تصور کی جگہ لے سکے لیکن اسے مکمل طور پر تبدیل نہ کرے۔ بھٹو نے فوج کی پاکستان کو درپیش خطرات کی بنیادی تشخیص سے اختلاف نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ خطرات بھارت سے یا اکیلے یا بیرونی طاقتوں کے ساتھ اتحاد کے ذریعے آتے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان کے حوالے سے بے توجہ اور شاید مخالف سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان کے سیکورٹی مسئلے کا بھٹو کا حل ایک شاندار جغرافیائی سیاسی ایجاد تھا، چین کے ساتھ اتحاد۔ اس معاملے پر وہ ایوب سے الگ ہو گئے، لیکن آخرکار جب وہ صدر اور پھر وزیر اعظم بنے تو اپنا راستہ اپنایا۔ بیجنگ کے ساتھ فوجی اور جوہری معاہدے کیے جو ممکنہ طور پر پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں مدد میں شامل تھے۔ اس کے لیے مالی مدد حاصل کرنے کے لیے بھٹو نے لیبیا کا رخ کیا جو اس وقت جوہری ہتھیاروں کے لیے تیزی سے راستہ تلاش کر رہا تھا، اور پورے آپریشن کو اسلامی بم کے حوالے سے زبان میں لپیٹ دیا۔ بھٹو نے پاکستان کی فوجی انحصاریت کو امریکہ پر کم کرنے اور فوج کے امریکیوں سے تعلقات کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے غیر جانبداری کا ایک ویژن پیش کیا اور بھارت کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے بعد میں غیر جانبدار تحریک میں شامل ہو گئے۔ باضابطہ طور پر پاکستان کو ایک غیر جانبدار ریاست قرار دیا۔ انہوں نے بعد میں اپنی خارجہ پالیسی کو بیان کرنے کے لیے دو طرفیت کی اصطلاح گھڑی۔ یہ غیر جانبداری تھی بغیر ان خود ساختہ رہنماؤں یعنی بھارت کے ماتحت ہوئے جن کے اس سمت میں دعوے بھٹو نے مذاق میں اڑا دیے۔ اہم بات یہ ہے کہ دو طرفیت نے اسلامی دنیا کے ساتھ خصوصی تعلقات کو خارج نہیں کیا۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق تھا، بھٹو جانتے تھے کہ کہاں ضرب لگانی ہے کیونکہ وہ اس وقت ایک تہائی تک کام کر چکے تھے۔ بھٹو نے پاکستان کی سول سروس کو ختم کر دیا اور اسے ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے تبدیل کر دیا جس سے 200 سال پرانی سول سروس کی روایت کمزور ہو گئی۔ انہوں نے دو نظریات سوشلزم اور اسلام کو ملا دیا جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل برداشت تھے اور پاکستان کو ایک اسلامی اور سوشلسٹ ریاست کے طور پر پیش کیا۔ بھٹو ایک مؤثر عوامی رہنما تھے۔ ان کا نعرہ روٹی کپڑا مکان ان کے 6 سالہ دور اقتدار کے ابتدائی حصے کا نغمہ بن گیا۔ ان کا عوامی نظریہ بھارت کی رہنما اندرا گاندھی اور غیر جانبدار دنیا کے دیگر رہنماؤں جیسے مصر کے جمال عبد الناصر، انڈونیشیا کے سویکارنو اور گھانا کے گوامے نکروما سے مشابہ تھا۔ جوہری ہتھیار اور پاکستان کی شناخت۔ بھٹو کے زیادہ اہم فیصلوں میں سے ایک جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کا آغاز کرنا تھا۔ اس نے بالآخر پاکستانی خود شناسی اور شناخت کو غیر متوقع اور بگاڑنے والے طریقوں سے تشکیل دیا۔ بھٹو نے اس پروگرام کو دو مسائل سے نمٹنے کے طریقے کے طور پر دیکھا۔
بھارتی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنا اور مسلح افواج کا متبادل فراہم کرنا۔ بم بنانے سے پاکستان فوج کے کردار کو کم کر سکتا تھا اور بھارت کا سامنا مساوی بنیادوں پر کر سکتا تھا۔ یہ پروگرام بلاخر فوج کے قبضے میں چلا گیا، جس نے بھی جوہری ہتھیاروں کو بھارت کے خلاف حملوں کے لیے اوپر سے کور فراہم کرنے کے ایک مؤثر طریقے کے طور پر دیکھا۔ یہ ہتھیاروں کا پروگرام، جس نے ممکنہ طور پر 1990 کے اوائل تک ایک قابل استعمال جوہری ڈیوائس تیار کی اور تب سے 15 سے 20 بم تیار کیے، کئی اہم نتائج پیدا کیے۔ ایک تو اس نے فوج کو ایسے طریقے پر سوچنے پر مجبور کیا جن کے ذریعے وہ بھارتی سیاست میں مداخلت کر کے بھارت پر دباؤ ڈال سکتی تھی، اور اس نے 1980 کی دہائی میں سکھ علیحدگی پسند تحریک اور پھر 1999 کے بعد کشمیری علیحدگی پسندوں کی حمایت کی، جس وقت جوہری ہتھیار تقریباً مکمل ہو چکے تھے۔ دوسرے سول اور فوجی حکام دونوں نے جوہری پروگرام کو عوامی پروپیگنڈے کا مرکز بنایا، اور 1992 میں ڈاکٹر AQ خان کا کردار ظاہر ہونے کے بعد ان کے ارد گرد ایک شخصیت کا کلٹ پیدا ہوا۔ ایک یونیورسٹی ان کے نام پر رکھی گئی، انہوں نے پہلے اپنی لیبارٹری کو اپنا نام دے دیا تھا، اور کئی پاکستانی شہروں کے مضافات میں 1998 کے تجرباتی مقام کے فائبر گلاس ماڈل فلڈ لائٹ سے روشن سجائے گئے۔ یہ یقین پیدا ہوا، خاص طور پر 1990 کے بعد، کہ جوہری پروگرام نے پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی عظمت کو ثابت کر دیا ہے، اور یہ کہ پاکستان نے اپنے جائز مقام کو سب سے ترقی یافتہ مسلم ملک کے طور پر حاصل کر لیا ہے۔ بم نے پاکستان کی وہ مطلوبہ تصویر کی تصدیق کی جس میں اسلام اور ٹیکنالوجی کو ملا دیا گیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ زیادہ ٹیکنالوجی یا تو یورپی جوہری تنصیبات سے چوری کی گئی تھی یا چین نے فراہم کی تھی۔ جوہری پروگرام نے اس طرح پاکستان کی حقیقی طاقتوں اور کمزوریوں کے بارے میں فیصلوں کو بگاڑ دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ پاکستان کا بم کا پروگرام جاسوسی اور ایک دوست ملک کی مدد کی فتح تھی، نہ کہ ایک تکنیکی طور پر ترقی یافتہ ریاست کی پیداوار۔ دفاع اور جنگ لڑنے کے مقاصد کے لیے یہ فرق غیر اہم ہے، لیکن پاکستان کے غیر سلامتی، سیاسی اور سماجی مسائل کے تناظر میں بم نے اس فریب کو جاری رکھنا ممکن بنایا کہ یہ ایک تکنیکی طور پر ترقی یافتہ ملک تھا۔ اسٹریٹجک طور پر اس نے بھارت کے ساتھ حساب کے دن کو مؤخر کرنا ممکن بنایا، دونوں ریاستوں کے درمیان برابری کا تاثر فراہم کر کے۔ بم کو ایک جادوئی گولی کے طور پر سوچا گیا جو کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ اس نے یہاں تک کہ پاکستانیوں کو سیاسی طور پر بھارت اور مغرب دونوں کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر متحد کیا۔ اگر پاکستان ان دونوں طاقتوں کے سامنے ڈٹ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے تو ملک کچھ بھی کرنے کے قابل ہے۔ یہاں تک کہ پاکستانی بائیں بازو، جو اصولی طور پر جوہری ہتھیاروں کے خلاف تھا، اس بات کی تعریف کرتا تھا کہ ان کا ملک امریکیوں کے دباؤ کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے نئے جوہری ریاستوں جیسے چین، اسرائیل اور بھارت نے بم کو اپنی بنیادی حکمت عملیوں کو تبدیل کرنے یا اپنی ملکی سیاست کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دی۔ بھٹو کے معاشی تجربات۔ ایوب حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں نے پاکستان میں دولت کے ارتکاز کو چیلنج کرنے والی ایک مزدور طبقے کی تحریک کو جنم دیا۔ تیز رفتار اقتصادی ترقی نے شہری آبادی کی زندگی کے حالات کو بہتر نہیں کیا تھا، جو تیزی سے شہری بن رہی تھی اور کراچی، لاہور اور دیگر شہروں کے ارد گرد کچی آبادیوں کی بنیادیں رکھ رہی تھی۔ مزید برآں شہری بننے والا مزدور طبقہ بنیادی طور پر پنجابیوں اور کچھ اردو بولنے والے مہاجروں پر مشتمل تھا۔ سندھیوں نے خود کو کراچی کے بوم سے باہر محسوس کیا، جو ان کی اپنی ریاست میں تھا۔ نئی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی بننے کے بعد یہاں تک کہ مہاجر بھی اپنی نئی نسل کے لیے مواقع سے محروم محسوس کر رہے تھے۔ بڑھتے ہوئے غصے کو استعمال کرتے ہوئے اور عالمی رجحانات کی عکاسی کرتے ہوئے 1970 کے عام انتخابات میں حصہ لینے والی تمام اپوزیشن جماعتوں نے انشورنس اور بینکنگ جیسی کلیدی صنعتوں کی وسیع پیمانے پر نیشنلائزیشن کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے باوجود بھٹو صرف اس وقت اقتدار کو مستحکم کرنے کے قابل ہوا جب فوج، بیوروکریسی، کاروبار اور جاگیرداروں کے حکمران اتحاد کو 1971 کی جنگ میں پاکستان کی شکست نے بدنام کر دیا۔ بھٹو نے محبوب الحق کے 22 خاندانوں پر ذاتی طور پر حملہ کر کے دولت کے ارتکاز پر اپنا حملہ شروع کیا۔ اس نے ان خاندانوں کے افراد کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور یہاں تک کہ کچھ زیادہ سیاسی طور پر متحرک لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعظم کے طور پر اپنے پہلے اقدامات میں سے ایک تھا اقتصادی اصلاحات کا آرڈر پاس کرنا، جس کے تحت 1.4 ارب روپے کی مجموعی مالیت کے 32 ادارے حاصل کیے گئے۔ یہ پاکستان میں صنعت کے بڑے پیمانے پر نیشنلائزیشن کا پہلا عمل تھا۔ اس کے بعد جاری ہونے والے آرڈرز اور آرڈیننسز ایک سیریز نے معیشت کے مزید شعبوں کو براہ راست حکومتی کنٹرول میں لے لیا۔ نئی اینٹی منوپلی اقدامات نے سیمنٹ، کھاد، تیل، ریفائننگ، انجینئرنگ اور کیمیائی صنعتوں میں نئے سرکاری شعبے کی اجارہ داری قائم کر دی۔ 1974 تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پاکستان کی حکومت ملک کے 60% مالی اور غیر مالی اثاثوں کو کنٹرول کر رہی ہے، بینکنگ، انشورنس اور بھاری صنعت جیسے اہم شعبوں پر براہ راست اختیارات کے ساتھ۔ حکومت نے ضروری اشیاء میں ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو روکنے کے لیے قیمتوں پر کنٹرول قائم کیے۔
تیار شدہ اشیاء کی درآمد بند کر دی گئی، حالانکہ گھریلو مصنوعات کی تیاری اور اسمبلی کی حوصلہ افزائی کے لیے درآمدی ڈیوٹی کم کر دی گئی تھی۔ نئے معاشی پروگرام نے برآمدی سبسڈیز اور بڑی صنعتوں کے لیے مالیاتی مراحت بھی ختم کر دیں۔ بھٹو کا نیشنلائز کرنے کا پروگرام اور فوج کی طاقت اور اثر رسوخ کو کم کرنے کے اس کے اقدامات ملک میں سیاسی طاقت کو مستقل طور پر تبدیل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کے انقلابی ایجنڈے نے معاشی اور سیاسی زندگی کی عملی حقیقتوں کو نظر انداز کیا۔ مثال کے طور پر ایک کراچی کے صنعت کار جس کا کاروبار نیشنلائز کر دیا گیا تھا، اس نے ریاست کے قبضے سے پہلے اپنی کمپنی کو اس کے اثاثوں سے محروم کرنے کا ایک طریقہ نکالا۔ میرے پاس پاکستان میں ایک اہم صنعتی مصنوعات بنانے والا کاروبار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پلانٹس کو لے لیتے، میں نے تنظیم کے 10 بہترین لوگوں کو لیا اور ہر ایک کو ایک کاروبار میں لگا دیا۔ اپنی کمپنی کو اس کے سب سے اہم مشین ٹولز اور لوگوں سے محروم کر دیا۔ پاکستان کی حکومت کو ایک خالی ڈھانچہ ملا جو کبھی منافع نہیں کما سکی۔ نواز شریف کے والد کے معاملے میں خاندان نے دوبارہ شروع کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کا رخ کیا۔ شریف نے بھٹو اور پیپلز پارٹی کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جب بھٹو کی بیٹی بے نظیر وزیر اعظم بنی تو خاندان نے اس کا بدلہ لیا۔ ابتدائی طور پر بھٹو کو اپنے معاشی ایجنڈے کے لیے وسیع عوامی حمایت ملی، یہاں تک کہ چھوٹے کاروباری برادری سے، خاص طور پر مقامی غیر مہاجر تاجروں سے، جنہیں پہلے 20 سالوں تک معاشی طاقت سے باہر رکھا گیا تھا۔ لیکن جب نیشنلائز کرنے کا عمل آگے بڑھا، بھٹو نے یہ حمایت کھو دی۔ جب اس نے کپاس کی جننگ، چاول کے آٹے کی ملوں کو نیشنلائز کیا، جب اس کے طبقے کی حمایت کم ہو گئی تو کاروباری برادری نے مخالفت میں اتحاد کیا۔ بھٹو نے پاکستان کو زرعی ترقی کے ایک نئے امید افزا علاقے میں منتقل کرنے کا موقع بھی کھو دیا۔ کئی غیر ملکی حکومتوں اور فوڈز فاؤنڈیشن نے پاکستان کو یورپی اور مشرق وسطیٰ کی مارکیٹ کے لیے اعلیٰ قیمت والی غذائی اشیاء کا ایک اہم ذریعہ بنانے میں مدد کی پیشکش کی۔ ایک فاؤنڈیشن کے اہلکار نے کہا کہ اس نے بھٹو کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ وادی سندھ کو ایک مشین میں بدل دے جو پاکستان کو بڑی مقدار میں زر مبادلہ کما کر دے۔ تعاون اور دلچسپی کی کمی سے مایوس ہو کر فاؤنڈیشن بالآخر پاکستان سے باہر ہو گئی۔ نظریے کی رہنمائی میں، تجربے سے نہیں، بھٹو اور ان کے معاشی مشیروں نے مارکیٹ معیشت سے منہ موڑ لیا تھا۔ بھٹو کی پالیسیوں کے رد عمل میں اقتصادی ترقی 6% سے کم ہو کر 4% رہ گئی، جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری اور پاکستانی سرمایہ دونوں ہی ملک سے نکل گئے۔ نئی سرمایہ کاری تقریباً ختم ہو گئی اور بہت سے کاروباری خاندانوں نے جتنا سرمایہ وہ نکال سکتے تھے لے کر بیرون ملک نقل مکانی کر لی۔ کچھ خاندانوں نے صنعت کاری چھوڑ دی اور تجارت کی طرف واپس آ گئے، جس کے لیے کم سرمایہ درکار ہوتا تھا۔ اگرچہ نیشنلائز کرنے اور سست روی کی وجہ سے معیشت پر برا اثر پڑا، اس سے بہت زیادہ نقصان کاروباری برادری کی پاکستان کے تصور سے مایوسی کا تھا۔ تقسیم کے وقت اپنے پیروں سے ووٹ لینے والے اور ایک نئے ملک کی پیش کردہ مواقع سے فائدہ اٹھانے والے تاجروں نے خود کو دھوکہ دہی کا شکار محسوس کیا۔ 1971 کی جنگ اور بھٹو کے نیشنلائز کرنے کا مشترکہ اثر یقینی طور پر اوپر کے 22 خاندانوں کی اجارہ داری کا خاتمہ تھا۔ بڑے کاروبار کو نئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے حکومت پر دوبارہ اعتماد کرنے میں کئی سال لگے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کی سرکاری ویب سائٹ ایک ایسی جماعت کو ظاہر کرتی ہے جو ماضی میں پھنسی ہوئی ہے اور بھٹو کی ناکام معاشی پالیسیوں کی الیکٹرانک یادگار کے طور پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے طور پر بھٹو کا دور حکومت پاکستانی کاروباروں کی حکومتی پالیسی پر اثر انداز ہونے کی نااہلی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ صرف اس وقت جب چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعتی یونٹوں کو نیشنلائز کیا گیا تو دکانداروں اور چھوٹے کاروباری افراد نے بڑے کاروبار کے ساتھ مل کر حکومت کی معاشی پالیسیوں کی مخالفت کی۔ ان چھوٹے کاروباروں کے مقامی اثر و رسوخ نے لوگوں کو پاکستان نیشنل الائنس PNA کی حمایت میں سڑکوں پر لا کھڑا کیا، جو بھٹو مخالف اتحاد تھا۔ سیاسی طور پر بھٹو نے جاگیرداروں پر انحصار کیا، لیکن اس کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ بھٹو کے 6 سال کا دور حکومت تکلیف دہ تھا۔ معیشت جو ابھی بنگلہ دیش کے نقصان سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے مزید نقصان پہنچا۔ اس کو خلیجی ممالک سے بڑھتی ہوئی ترسیلات زر نے چھپا دیا، خاص طور پر ان ممالک سے جو بڑی تعداد میں پاکستانی مزدوروں کو ملازمت دے رہے تھے۔ یہ ترسیلات زر محض پاکستان کو چند خلیجی ممالک پر مزید انحصار کرنے والا ملک بنا رہی تھی۔